الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. یہ سورہ والنازعات کے آخری آیات ہیں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تم پیدائش کے اعتبار سے زیادہ سخت اور طاقتور ہو یا آسمان؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں آسمان مضبوط ہے، طاقتور ہے. مطلب یہ کہ تمہاری آسمانوں کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا پیدا کرنا آسان ہے یا آسمانوں کا پیدا کرنا آسان ہے؟ ہر کوئی شخص سمجھ سکتا ہے کہ انسان کا پیدا کرنا آسان ہے. اتنا بڑا چوڑا آسمان ہم سے بلند، کتنا بلند ہے؟ سائنسداں اس کی بلندی کو ناپتے ناپتے تھک گئے اور ان کو اس کی بلندی نظر ہی نہیں ہے کہ آخر کتنا بلند ہے. سورج ہم سے حالانکہ بہت زیادہ قریب ہے، پھر بھی اس کی دوری جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم تک اس کی لائٹ اور روشنی آتے آتے 8 منٹ لگ جاتے، اور روشنی کی اور لائٹ کی جو رفتار ہے وہ فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے. اب اندازہ لگاؤ کتنا لاکھوں کلومیٹر ہم سے سورج دور ہے. پھر بھی کہتے ہیں سورج تو کچھ بھی نہیں. یہ قطب تارہ جو ہے وہ ہم سے 500 لائٹ ایئر کی دوری پر ہے. 500 لائٹ ایئر کی دوری، ایک لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی اگر سفر کرے تو اس کی سفر کی مقدار، ٹریول کی مقدار جو ہوتا ہے نا، فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے. تو یہ سفر کرتے کرتے 1 سال میں جتنا سفر کرے گی اتنی مسافت کو کہیں گے کہ یہ 1 لائٹ ایئر کی مسافت ہے. 1 لائٹ ایئر یعنی 1 نوری سال کی مسافت اس کو کہتے ہیں. تو 500 سال کے اندر روشنی کتنی مسافت طے کر سکتی ہے؟ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے دے گا. چونکہ فضا کی اندر جو ہے اسپیس بہت ہے تو ان کو کیلکولیشن کرنے کے لیے ہمارا جو سال ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، اسی لیے وہ لائٹ ایئر لیتے ہیں، یعنی نوری سال. لائٹ ایئر سے حساب لگاتے ہیں. ہم سے جو ہے یہ قطب تارہ اتنا دور ہے کہ اس کی روشنی ہم تک آتے آتے 500 سال لگ جاتے ہیں.
اگر اس کی روشنی میں کوئی چینجز ہوئی تو ہمیں 500 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی روشنی میں کچھ فرق آیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی بلندی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں قطب تارا تو کچھ بھی نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق میں انتہا اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، مقامات آہ و فغا اور بھی ہے۔ یہ تو کہہ رہا کچھ بھی نہیں، اس سے آگے ستارے اس قدر ہے اور اتنی دوری پر ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ تو ہمارے نظام شمسی کا حال ہے۔ نظام شمسی سے باہر جاؤ تو ایک پوری دنیا اس کی بستی ہے، پھر اس کے بعد میں ایک پورا ہم جو بستے ہیں اس کس میں آتا ہے؟ گلیکسی میں۔ ہماری جو گلیکسی کہکشاں ملکی وے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو اگر آپ روشنی کے رفتار سے سفر کرو گے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک یوں چکر لگاؤ گے تو یوں چکر لگاتے لگاتے کتنی اسپیڈ سے؟ راکٹ کی اسپیڈ سے نہیں، یہ چکر لگانا ہے روشنی کی اسپیڈ سے، لائٹ کی اسپیڈ سے، اور لائٹ کی اسپیڈ فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اتنی اسپیڈ سے اگر آپ چکر لگاؤ گے اس کہکشاں کے ارد گرد تو ایک چکر خالی پورا کرنے میں 1 لاکھ سال لگ جائے گے، 1 لاکھ سال لگ جائے گے۔ یہ ہماری ملکی وے ہے، جو گلیکسی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اسی گلیکسی میں نظام شمسی، اس گلیکسی سے آگے اور بھی اتنی ساری گلیکسیاں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جو ہماری گلیکسی سے ڈبل ٹرپل اور بلکہ بعض تو ہزاروں گنا بڑی۔ وہ ساری گلیکسیاں پھر مل کر کے ایک کلسٹر بناتے ہیں، اس کلسٹر میں جس کلسٹر میں ہم رہتے ہیں نا تو اس کا نام ہے ورگو کلسٹر۔ اس ورگو کلسٹر میں 45,000 گلیکسیاں ہیں، جن میں سے بہت سی ہماری گلیکسی سے بھی بڑی۔ پھر وہ کلسٹر آپس کے اندر مل کر کے سپر کلسٹر بناتے ہیں، جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں وہ لوکل سپر کلسٹر ہے۔ ایسے سپر کلسٹر کائنات میں لاکھوں اربوں کی تعداد میں، کتنے ایک عظیم ذات کے اندر ہے، اس سے آگے پتہ نہیں کیا جہان ہے۔ اتنا اونچا آسمان ہے کہ سائنسداں اس کی اونچائی کا حساب نہیں کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں جو نیلا نیلا نظر آتا ہے وہ آسمان نہیں ہے، وہ ایسا ہے نیلگو فضا ہے، نیلی ایک فضا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ بتاؤ انسانوں تمہارا پیدا کرنا زیادہ آسان ہے اور زیادہ، بلکہ یہاں پر لفظ استعمال کیا اشد، آسمان کے مقابلے میں لائے کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا۔ ہر کوئی حساب لگا لے گا کہ آسمان بہت مضبوط ہے، اس کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ جس آسمان کو اللہ نے بنایا، کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تم آخرت کا انکار کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ انسان مر جائے گا تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا پیدا کرنا ہمارے تو بہت سا آسان ہے، دوبارہ یوں ایزی، ایک دم ایزی پیدا کر لیں گے، دوبارہ اٹھا دیں گے۔ اتنے بڑے چوڑا چکلا آسمان، یہ ہمارے لیے اس کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا، تو تم تو کیا ہو، ہم بالکل ایزی تمہیں دوبارہ اٹھا دیں گے۔ رفع سمکہا فسواہا، جس آسمان کی اوج اور اس کی ارتفاع اور بلندی کو اللہ نے اٹھایا، کتنا اٹھایا بیان نہیں کر سکتے، اس کو رفعت سے بس یوں ہی تعبیر کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا سائنسداں تھک گئے ہیں لیکن اس کی بلندی ابھی تک ناپ نہیں سکے ہیں، ان کی کیلکولیشن میں آتا ہی نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں پیدا کرنے کے بعد ایسا ہی پیدا نہیں کیا، فسواہا، اس کو بالکل ہموار کیا ہے۔ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، کہیں بھی دیکھ لو اونچ نیچ نہیں ہے، بالکل ہموار، کہیں درازی، کہیں شگاف، کہیں کوئی عیب، بالکل ایک دم ہموار نظر آتا ہے۔ فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس آسمان کے نیچے ہم نے ایک نظام چلایا کہ اس کی رات کو، ہم نے اس کی رات کو پیدا کیا، اس کی رات کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر اندھیرا کر دیا اور اس کی صبح کو روشن کیا۔ رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں
کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ کس قدر فوائد. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو لباس بنایا. اس میں انسان سکون حاصل کرتا ہے جیسے لباس سے کرتا ہے، اور دن تمہارے روزی کمانے کا ایک ذریعہ بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات اور دن کے بدلنے کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں. کیا نشانیاں؟ غور کرو کہ دنیا بدل رہی ہے، اس میں انقلاب آ رہا ہے. تو یہ دنیا چل رہی ہے، کوئی جامد نہیں، وہ ٹھہری ہوئی نہیں، چل رہی ہے. اور جس چیز کے اندر انقلاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو یہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ آگے جا رہی ہے دنیا. انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففہم. یہ انقلابات جو ہو رہا ہے نا، جو بدل رہا ہے، اس میں انسانوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے کہ یہ چیزیں آخر بدلتا کون ہے. اس کے پیچھے کوئی تو ذات ہے، آٹومیٹک تو نہیں ہو رہی. اس سورج کو مقررہ وقت پر لانا، پھر اس کو غروب کرنا، اور اس کے ایک متعین رفتار سے چلنا کہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ آئے. چاند کو اس کے وقت پر لانا، پھر اس کو غروب کرنا، ستاروں کو اس کے مدار کے اندر گھمانا، پھر انسانوں کے اندر جو حالات کی تبدیلی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو ہم نے اس کے بعد بچھایا. آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پھیلایا، بچھایا. ویسے زمین کی حیات قضائی آسمان سے پہلے بنا دی گئی تھی، لیکن موجودہ جس طرح کی زمین ہے، اس طرح کی جو زمین ہے، وہ آسمان کے بعد باقاعدہ اس کو سنوارا گیا تھا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اس زمین سے ہم نے پانی کو نکالا اور اس کے چاروں کو نکالا. ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے پانی سے، اس کے نباتات سے، اس کے پیڑ پودوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر آگے تفسیر کی والجبال ارساها، پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر گھاڑ دی. یعنی انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے پلینٹ پر اور ایسے سیارے پر بسایا جہاں اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. ہمیں چاند پر نہیں بسایا، ہمیں یہ منگل گرہ پر نہیں بسایا، میں مریخ پر نہیں بسایا. کہاں بسایا؟ زمین، ارتھ پر بسایا. یہیں پر آپ زندگی گزار سکتے ہو. اللہ نے یہی زندگی گزارنے کا اسباب بنایا، باقی جگہ پر نہیں بنایا. کتنے بھی سائنسداں کوشش کر رہے ہیں، اور چاند پر پلاٹ بھی جو ہے لوگ خریدنے لگے، تو ان سے بڑھ کر کے احمق اور بیوقوف کوئی نہیں. وہ زندگی گزارنے کی جگہ ہی نہیں ہے. کہاں سے لاؤ گے پانی وہاں پر، اور کہاں سے لاؤ گے گھاس اور یہ زمین کے پیڑ پودے کہاں سے لاؤ گے؟ کیسے زندگی گزارو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی زمین کو ہم نے بچھایا، اسی میں تمہارے زندگی گزارنے کے سامان اسی میں رکھا ہے. یہیں پر تم زندگی گزار سکتے ہو، لائف تمہاری یہی چلے گی، اور کسی پلینٹ پر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی. والجبال ارسا، پہاڑوں کو کیوں گاڑا ہے؟ ایک دوسری جگہ پر قرآن میں کہا کہ پہاڑوں کو ہم نے اس لیے گاڑا تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگاوے نہیں، کیونکہ زمین پانی پر بچھائی گئی تو اس کے لیے کیل چاہیے. کیل جیسے بریج بناتے ہیں نا پانی پر، تو بڑے جو اس بریج کے نیچے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر وزن بھی رکھتے ہیں، تو یہ بریج جو ہے ہلے نہیں، تو یہ زمین ڈگمگاوے نہیں. یہ بھی عجیب بات کہ جتنے پہاڑ اوپر آپ کو نظر آتے ہیں اتنے ہی نیچے ہوتا ہے. اس کو قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کل ہے جس کو ہم نے زمین میں گاڑا ہے. اور بعد میں سائنسدانوں کو پتا چلا کہ ارے جتنا اوپر ہوتا ہے، جیسے ہمالیہ کی پہاڑی کتنی بہت اونچی پہاڑی ہے اور اس کی چوٹی بہت بلند ہے، تو یہ جتنا اوپر نظر آتا ہے اسی طریقے سے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے. متاعا لکم ولانعامکم، یہ ہم نے کیوں کیا؟ غور تو کرو، یہ تمہارے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. تمہارے لیے نعمتیں ہم نے قدم قدم پر رکھی ہے تاکہ تم آسانی سے زندگی گزار سکو. تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی، صرف تمہارے لیے نہیں، یہ جانور بھی تمہارے کام آتے، ان کے لیے بھی ہم نے زندگی گزارنے کے سارے اسباب اور سامان مہیا کر دیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کی یاد دلاتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب آئے گی وہ چیز جو چھا جانے والی ہے ہر چیز پر.
तोमत कुबरा, ऐसी चीज जो हर चीज पर छा जाएगी, भारी मुसीबत। कयामत को तोम्मा कहा गया, कयामत का एक नाम है तोम्मा, जो हर चीज पर छा जाएगी। अगर किसी जगह पर अभी वाकया होता है ना, या सूरत में कोई वाकया हो जाए तो यह सूरत तक महदूद रहता है, छोटा मोटा वाकया हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई हो गया। और दूसरा एक वाकया होता है कि जो बड़े पैमाने पर होता है, तो मुल्क भर में मशहूर होता है। फिर कोई ऐसा वाकया होता है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, फिर दुनिया वाले उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होना शुरू होता है। लेकिन उस वाकया और खबर के अंदर भी ये ऐसी खबर होती है कि जैसे मसलन कोरोना, ये आलमी लेवल की एक बीमारी थी और सारी दुनिया उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, सब लोग उससे मुतासिर हुए। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ बंदे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं है, बाज़ ममालिक आज भी ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं कि ये क्या बीमारी, उनको इससे वास्ता ही नहीं पड़ा, उनको इससे वास्ता ही नहीं पड़ा। तो कितनी भी बड़ी खबर ले लो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो इतनी छा जाने वाली नहीं है कि जो सब पर छा जावे। इतनी भारी बीमारी आई थी तब भी सब लोगों पर छाई नहीं थी, कितने घूम रहे थे, बेफिक्र थे, कुछ भी नहीं हुआ, सब पर छाई हुई मुसीबत नहीं थी। ये कयामत की मुसीबत ऐसी है जो सब पर छा जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अत्तम्मतुल कुबरा उसको कहते हैं, जो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होकर रह जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से रब बाकी रहेगी। क्या इंसान, क्या हैवानात, क्या फरिश्ते, क्या जिन्नात, सब पर आएगी, सब पर मौत वाली हो जाएगी। अत्तम्मतुल कुबरा उसको कहते हैं। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपने किए कराए को याद कर लेगा। देखो अमाल के रिकॉर्ड के कई तरीके अल्लाह तबारक तआला ने रखे हैं। एक तरीका तो यह है कि बंदा जिस जगह पर, जिस जमीन में जो भी अमल करता है ना, अच्छा अमल करे या बुरा अमल करे, वो जमीन उसको रिकॉर्ड करती है। उसको सूरह ज़िलज़ाल में बयान किया है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन बतला देगी अपनी खबरों को। इस बंदे ने मेरे इस फला जगह पर, इस जगह पर उसने नेक काम किया था या बुरा काम, जमीन रिकॉर्ड रखती है। रिकॉर्ड का दूसरा तरीका यह कि किरामन कातिबी, तो कुरान ने एक दूसरी जगह पर कहा कि जो भी बंदा बोलता है, ये किरामन कातिबीन उसको महफूज कर लेते हैं, हर चीज को, हर बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये लिखने वाले फरिश्ते होते हैं। रिकॉर्ड का एक तरीका ये है। तीसरा तरीका है कि इंसान का अपना नफ्स ये भी रिकॉर्ड रखता है, उसका खुद का नफ्स ये भी रिकॉर्ड रखता है। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। ये भूलना अल्लाह की तरफ से नेमत है, ताकि बड़ी जो मुसीबतें आती है अगर इंसान न भूले, मसलन बहुत बड़ा हादसा हो गया, अकलौता बेटा था वो मर गया अचानक, तो कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटता है। तो ये सदमा जो है चंद दिनों तक बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान भूलना शुरू करता है, फिर इस सदमे को भूल जाता है। फिर उसके बाद में चल करके वो वक्त भी आ जाता है कि उसको उस गम में और सदमे में फिर लज्जत आने लगती है, मजा आने लगता है। पी जा अय्याम की तलखी को हंस के ए साहिब, कि गम को पीने में भी कुदरत ने मजा रखा है, गम को पीने में भी कुदरत ने मजा रखा। तो ये इंसान पर भूल तारी होना एक नेमत है। अगर ये भूल तारी ना होती तो ये बंदा तो जो अपने बेटे के गम की वजह से चंद दिन में बेटे के साथ कब्र में वहां करीब में चला जाता, वहां उसके पास में उसके कब्र होती। इसलिए भूल तो एक बहुत बड़ी नेमत है। भूल का एक पर्दा अल्लाह ने रख दिया। इंसान अमाल करता है, बहुत सारे बंदे हैं हमने अमाल के भूल जाते हैं, लेकिन कयामत का जब दिन आएगा तो उस वक्त ये भूलना नेमत नहीं रहेगी। अब नेमत नहीं है। दुनिया में तो एक मसलहत की वजह से उसको नेमत रखा था, मगर अब नेमत नहीं है। वो भूल का पर्दा हटा दिया जाएगा, तो अब इंसान ने जितने अमल किए हैं वो सारे उसके सामने आ जाएंगे। तो नफ्स भी रिकॉर्ड रखता है।
کہ میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. ایک چھوٹا چھوٹا عمل بھی, چھوٹا چھوٹا کام بھی اور چھوٹا گناہ بھی اس کو یاد آ جائے گا, کیونکہ اب وہ بھول کا پردہ ہٹا دیا گیا. تو اسی کو کہا کہ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی, جس دن انسان اپنے کیے کرائے کو سب یاد کر لے گا, سارا اس کو پہلے سے رزلٹ معلوم ہو جائے گا کہ میرا یہ ہونے والا ہے. ایک تو اس کا نفس نے اس کا ریکارڈ کیا ہے, دوسرے اعمال نامے جب اڑیں گے تو اس وقت بھی اس کو پتا چل جائے گا کہ میرا حشر کیا ہونے والا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ, اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا, جہنم بالکل سامنے کر دی جائے گی. تو اس لیے ایسے پتا چلتا ہے جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا. دیکھو یہ دنیا ہے, جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں گاڑھا پردہ ہے. اتنا گاڑھا پردہ ہے کہ آخرت کے احوال ہم پر منکشف نہیں ہوتے, ہم نہیں پتا چل جاتے کہ آخرت کے کیا ہو رہا ہے. بندہ جب دنیا سے جاتا ہے, مرتا ہے, تو قبر جو ہے نا, قبر کی زندگی اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. اس کے بعد زندگی آتی ہے آخرت کی. تو 3 مرحلے ہوتے ہیں بنیادی طور پر, دنیا اور برزخ پھر آخرت. تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں گاڑھا پردہ ہے. گاڑھا پردہ ہونے کی وجہ سے آخرت کے احوال ہمیں منکشف نہیں ہوتے. پھر یہاں دنیا سے بندہ جب برزخ میں جاتا ہے, قبر والی زندگی میں جاتا ہے, تو قبر میں اور آخرت میں پردہ ہوتا ہے بیچ میں, لیکن مہین پردہ ہوتا ہے, باریک سا پردہ ہوتا ہے. اس باریک سے پردے کی وجہ سے آخرت کے احوال اس پر منکشف ہوتے ہیں. اگر نیک ہے تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے, جنت کا ایک باغ بنا دیا جاتا ہے, اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور آرام سے سلا دیا جاتا ہے. اور اگر برا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, وہاں ایک باریک پردہ ہے. پھر یہاں برزخ سے اٹھ کر کے جب قیامت میں جائے گا تو وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا, وہ باریک پردہ بھی ہٹ گیا, تو اب اس کو سیدھے جنت نظر آئے گی, جہنم بھی نظر آئے گی. اب وہ پردہ نہیں رہا. یہ میدان محشر میں اس کو دکھلا دیا جائے گا. اسی کو کہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ, جہنم کو دیکھنے والوں کے سامنے کھول دیا جائے گا, بالکل اوپن. دیکھو یہ حال ہے, یہ جہنم ہے, یہ جنت ہے. کیسا ہے اس کا, اس طریقے سے اس کا جو جہنم کا جو لوکیشن ہے وہ ایسا ہوگا کہ بندہ یہاں میدان محشر میں ہے. میدان محشر کا قائم ہوگا, اس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے نا, مرکزی پوائنٹ وہ ملک شام ہوگا, وہاں سے پورا پھیلے گا. زمین کو, یہ اسی زمین پر ہوگا, اللہ تعالیٰ اسی زمین کو پھیلا دے گے, اس کو کھینچ کر کے ہموار کر دے گے. یہی پر میدان محشر ہوگا. اور بیچ کے جو پردے تھے آخرت کے, میں نے کہا دنیا اور آخرت کے درمیان گھاڑا پردے, وہ ہٹا دیے جائے گے. اب میدان محشر یہی پر قائم ہے, ساری حساب کتاب یہی سے شروع ہے. اب میدان محشر سے ایک اوور برج چلایا جائے گا. یہ اوور برج سیدھا جا کر کے جنت میں جائے گا, جنت کے گیٹ پر, اور نیچے جہنم ہوگی. نیچے جہنم, جس طریقے سے آپ نے ٹرین کو دیکھتے ہیں نا کہ ایک اوور برج ہوتا ہے اور اس کے نیچے سے لوگ چلتے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, سڑک ہوتی ہے, اور ٹرین اوپر سے ہو کر کے گزر جاتی ہے. تو یہ اوور برج میدان محشر سے چلے گا اور چل کر کے کہا جائے گا سیدھا جنت کے گیٹ پر, اور نیچے ہوگی جہنم. اور یہ اوور برج بھی جو ہے نا وہ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. اب آپ سوچتے ہو گئے کہ یہ بندہ کا چلنا کیسے ممکن ہوگا. تو اصل میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک وقت چاہیے مجھے, تب آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم جس شریعت پر چل رہے ہیں نا, وہ شریعت میں مختصراً بتلا دو کہ جس شریعت پر ہم چل رہے ہیں نا, وہ شریعت ہے نا بالکل اعتدال کے ساتھ چلنے والا ایک راستہ ہے. اعتدال جو ہوتا ہے نا, درمیانی راستہ, درمیانی راستہ کسی چیز کا درمیانی ہوتا ہے نا, اس پر چلنا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. چیز کا درمیان میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے, آدمی ڈاوا ڈول ہو ہی جاتا ہے. بالکل پرفیکٹ درمیانی.
تو اس کی مشکلی کو تلوار کی دھار سے تیز بتلایا گیا، اور اسی شریعت مستقیمہ جو بالکل وسط اور درمیانی راستہ ہے، تو جو بالکل وسط حقیقی کہتے ہیں، منطق والے علماء سمجھیں گے کہ وسط حقیقی درمیانی جو بالکل ہوتا ہے نا کسی چیز کا، وہ جزوی لا یتجزا ہوتا ہے، یعنی وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چیز تقسیم ہو سکے تو وسط اور درمیانی رہے گا ہی نہیں، وسط حقیقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس کو بال سے زیادہ باریک بتلایا، کیونکہ بال تو بعض مرتبہ چڑ جاتا ہے، درمیان سے کیا ہوتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو بال سے بھی زیادہ باریک، کیونکہ وسط حقیقی ہے۔ تو یہ پل صراط جو ہے نا، ہماری شریعت مستقیمہ اور شریعت حنیفہ کا ایک پیکر محسوس ہے، صورت مثالیہ ہے، اس کا ایک پیکر محسوس ہے، صورت مثالیہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن دوسرے عالم کے اندر جا کر کے اس کی ایک صورت ہوتی ہے۔ جیسے علم ہمیں نظر آتا ہے، اس کی کوئی شکل ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں نظر آتا، لیکن اس کی صورت مثالیہ کے اندر اس کی جو مثال بنتی ہے وہ دودھ کی بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو معراج میں دودھ اور شراب کو پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ یہ دودھ جو ہے نا علم کی صورت مثالیہ ہے۔ اسی لیے جو بندہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس کو علم شریعت حاصل ہو۔ یہ جو ہے نا شریعت کی صورت مثالیہ ہے۔ تو یہ ہمارا جو پل صراط ہے، جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے ہو کر گزرنا ہی ہے۔ تو جو بندے شریعت پر یہاں چلے ہوگے، 100% چلے ہوگے، 100% شریعت پر چلے ہوگے، وہ تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہے گے یہ تو کوئی چیز نہیں، ہم آسانی سے گزر جائیں گے، دنیا میں تو ہم چل ہی رہے تھے آلریڈی، اس پل صراط پر تو آلریڈی دنیا میں چل ہی رہے تھے، کیونکہ اسی شریعت مقدسہ، شریعت مستقیمہ کی صورت مثالیہ ہے وہ۔ تو جو بندہ یہاں شریعت پر 100% چلا ہوگا، وہ آسانی سے اس کو پار کر لے گا۔ حدیث میں ہے کہ بجلی کی رفتار کے معنی یوں قدم رفتار جنت کے گیٹ پر سیدھا چلا جائے گا۔ اور جو بندہ یہاں شریعت پر چلنے میں اس نے کوتاہی کی، ڈاوا ڈول رہا، تو جتنی اس کی کوتاہیاں ہوگی اسی حساب سے وہاں ڈاوا ڈول رہے گا۔ اسی لیے لوگوں کی کیٹیگریاں ہوگی اس پر سے گزرنے میں۔ آپ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہو گئے کہ جو ہوا کے رفتار سے چلے، بعض تو ایسے بجلی کی رفتار، بجلی بہت تیز رفتار، بعض ہوا کی رفتار، بعض تیز رفتار سواری کے معنی، بعض جو ہے اونٹ کے معنی، بعض جو ہے دوڑنے والوں کے معنی، بعض چلنے والوں کے معنی، چلتے 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 آخر پار کر لیں گے اس طرح سے رفتار سے، یعنی سلو رفتار سے۔ بعض جو ہے ڈولتے ڈولتے گرتے پڑتے زخمی ہوتے ہوتے وہ پار کر لیں گے، اور بعض ایسے ہو گئے کہ جو کٹ جائے گے وہاں سے، اور جہنم کے آنکڑے ہو گئے وہاں سے جو کھینچنے والے، اس سے بھی بچنا ہے، اس کو بھی پار کرنا ہے۔ تو جو بندہ یہاں شریعت پر 100% چلا ہے، اس کے لیے تو بس بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا، وہ کہے گا یہ تو میں چلا ہوا، اور جس نے یہاں کوتاہی کی وہاں اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، جتنی کوتاہی ہوگی اسی حساب سے مشکل ہی ہوگی۔ تو میں بتلا رہا تھا، پتہ نہیں مضمون کا اچھا لگا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ جنت اور جہنم کو بالکل سامنے کر دیا جائے گا۔ میں لوکیشن بتلا رہا تھا کہ جہنم کا اور جنت کا لوکیشن کس طرح کا ہوگا۔ میں جانے میں شرط ہے، وہاں سے آپ کو جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، جنت سامنے دکھ رہی ہے لیکن یہ اوور برج کے اوپر سے جانا ہے۔ اب بندہ پار کیسے کرے، جہنم کو پار کیسے کرے؟ یہی ایک برج ہے، اب اس برج کو پار کرنا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہاں دنیا میں تھوڑے سے دن ہے، شریعت پر 100% چلنے کی کوشش کرو۔ 100% اگر چلے ہیں تو بجلی کی رفتار سے چلے جاؤ، اور جتنی کمی رہے گی اسی حساب سے وہاں معاملہ اٹکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
آگے جو ہے اس کے متعلق مضمون ہے کہ بندہ اگر سرکشی کرتا ہے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ محفل میں اس کو بیان کریں گے۔ آج اتنا ہی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنا آسان فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔